اس کی کیسے ہاں بات کر کے جو چلتی نہیں ان کو ویسے نکال دیں چیک کر لو مطلب چل ٹھیک ہے ڈسٹر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ خاص کی اقسام میں سے ہے المطلق والمقید۔ ٹھیک ہے چھوڑ تو مطلق اور مقید کی دلالت میں اختلاف کی وجہ سے بس اوقات فقہا میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور ہمارا موضوع ہے آثار الاختلاف پھر قواعد اصولیہ۔ اختلاف الفقہا کہ قواعد اصولیہ میں اختلاف کی وجہ سے جو فقہا میں اختلاف ہو، ایک دوسری مارکر دو یہاں سے۔ تو ان میں سے اختلاف کی ایک وجہ مطلق اور مقید میں اس کی دلالت میں اختلاف ہے۔ پہلے مطلق اور مقید کو سمجھیں۔ المطلق، مطلق کیا ہے؟ واللفظ الموضوع لفرد او افراد غیر معینہ بدون ای قید لفظی۔ وہ لفظ جس کی دلالت ایک یا ایک سے زائد افراد غیر معینہ پر ہو اور وہاں پہ کوئی لفظی قید نہ ہو، بغیر قید کے، جیسے رجل، فرس وغیرہ، یا جیسے قرآن کریم میں فتحریر الرقابہ، مطلق ہے کوئی بھی غلام آزاد کرنا بغیر قید کے، مومنہ ہونے کی قید وغیرہ نہیں، کفارہ یمین وغیرہ نہیں۔ تو مطلق کہتے ہیں کہ وہ لفظ جس کی وضع ایک یا ایک سے زائد افراد کے لیے، لیکن وہاں پہ کوئی قید نہ ہو، بغیر قید کے۔ اس کے مقابلے میں المقید، وہی تعریف ہے بس بغیر قید کے ساتھ۔ واللفظ الموضوع لفرد او افراد غیر معینہ مع فقرانہ بوصف۔ اس کے بعد کچھ لوگ یدل علی تقییدہ بہا، کہ وہ لفظ جس کی وجہ ایک فرد یا افراد غیر معینہ کے لیے ہو، لیکن اس کے ساتھ کوئی وصف جڑا ہو، اس کے ساتھ کوئی وصف ہو جس کے ساتھ وہ مقید ہو، اس کی دلالت ہو کہ یہ مقید ہونا چاہیے، جیسے رجل عراقی، یہ قید ہے۔
جیسے تحریر رقبۃ، مؤمنۃ۔ یہ دونوں کی تعریف آپ اچھی طرح سمجھ لیں، پھر ان کے حکم اور دلالت پہ منتقل ہوتے ہیں۔ جی، تو دونوں میں فرق بس یہی ہے کہ مطلق بغیر قید کے آتا ہے۔ اس کی آواز ذرا سلو کریں گے، ایسے چیخ رہا ہے، اور مقید میں قید ہوتی ہے۔ دونوں کی وضع یہی ہے اور یہی دونوں میں فرق ہے۔ آگے بڑھیں آپ، تصدیق رہنے دیں۔ حکم المطلق والمقید۔ پہلے حکم المطلق۔ مطلق کا حکم کیا ہے؟ مطلق پر اسی اطلاق کے ساتھ عمل کرتے ہیں بغیر قید کے، اور اس کو بلا وجہ بلا دلیل کسی قید کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں۔ جو احکامات قرآن کریم میں مطلق آئے ان پر مطلق ہی عمل ہوگا اور ان کو مقید نہیں کیا جائے گا۔ جیسے وہی آیت ہے کفارہ یمین میں اللہ نے فرمایا، یہ 3 جگہ پر کفارہ آتا ہے رقبہ کے ساتھ، اور 2 مقامات پر کفارہ یہ مطلق ہے۔ کفارہ یمین میں فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ غلام آزاد کرنا، رقبہ مطلق ہے، اس میں مقید کرنا اس کو ایمان کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ مطلق ہے تو مطلق ہی آزاد کرنے کا حکم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مسح الایدی میں فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ ایدی کو مطلق آیا ہے، یہ مقید نہیں ہے للمرافق کے ساتھ۔ مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا بس۔ تو ایدی کو مطلق ہے، مطلق استعمال ہو۔ ایسی طرح اللہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ 14 اشہر، جو عدت ہے۔ یہاں پر بیوہ کی عدت بیان کی گئی، ازواجن، ازواج کا لفظ مطلق ہے، جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ دیں۔ ازواج میں کوئی شرط نہیں ہے مدخولہ غیر مدخولہ ہونے کی، اس میں کوئی شرط نہیں، اس لیے بیوہ عدت گزارتی ہے خواہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو۔ اس کی عدت کیا 4 ماہ 10 دن، اور حاملہ کی عدت بذ حمل ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ازواجن کو مطلق رکھا ہے، جبکہ یہی ازواج اگر طلاق میں جائیں تو مطلق نہیں۔ اگر غیر مدخولہ کو طلاق ہو جائے تو اس کی کتنی عدت ہے؟ اس کی کوئی عدت نہیں، اس کی عدت الگ ہے۔ تو مطلق کا معاملہ مختلف ہے اور مدخول اور بیوہ کا معاملہ مختلف ہے۔ تو بیوہ کی عدت میں ازواجن مطلق ہے، ہر بیوہ عدت گزارتی ہے، جب بس نکاح ہو گیا خواہ رخصتی نہیں بھی ہوئی عدت اس پہ فرض ہے۔ جبکہ مطلقہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها۔ نکاح کرو اور ان کو طلاق دے دو جماع سے پہلے تو ان کی کوئی عدت نہیں، یہ دونوں فرق ہے۔ تو یہاں پر ازواجن مطلق ہے تو مطلق رہے گا، اس کو بکون یا مدخولہ، وہاں پر طلاق کے مسئلہ میں مدخولہ سے مقید نہیں کیا جائے گا۔ تو جو لفظ قرآن کریم میں مطلق ہوا اس کو اسی اطلاق کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور بغیر دلیل کے مقید نہیں کیا جاتا۔ یہ مطلق کا حکم ہے، اور مطلق بھی خاص کی طرح اپنے حکم پر قطعی دلالت کرتا ہے، یہ خاص کے اقسام میں سے ہے۔ دوسری قسم ہے حکم المقید پہ آئیں۔ مقید کا حکم کیا ہے کہ مقید کو قید کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور قید اس میں مؤثر ہوتی ہے حکم میں۔
قید حکم میں مؤثر ہوتی ہے اور قید کے ساتھ ہی مقید کو لیا جاتا ہے، اور قید کو ملغا نہیں کیا جاتا کسی بھی حالت میں۔ جیسے یہی تحریر رقبہ جب اللہ تعالیٰ نے کفارہ قتل خطا کی بات کی، فمن لم یجد فتحریر رقبۃ، کیا ہے کفارہ قتل خطا کا؟ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان يصدقوا، یہ کفارہ یمین میں تھا، اور یہ کفارہ قتل خطا میں ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ۔ تو اس میں غیر مومنہ رقبہ کفایت نہیں کرے گی، بلکہ مومنہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قید لگا دی، رقبہ مومنہ، یہی شرط ہے، یہی لازم ہے کفارہ قتل خطا میں۔ اور کئی ایک قیود قرآن کریم میں آتی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے وہ محرم عورتوں کے تذکرہ میں فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، کہ تمہاری ربیبہ بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں ان عورتوں سے جن سے تم نے تعلق قائم کر لیا۔ اگر کوئی کسی عورت سے نکاح کرے، اس کی سابقہ شوہر سے بیٹی بھی ہو، اور اس نے اور اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس سے رخصتی ہو گئی اور اس سے میاں بیوی والے تعلقات شروع ہو گئے، اب وہ ربیبہ اس مرد پہ حرام ہے جس کی ماں سے نکاح کیا اور مدخولہ بھی ہو گئی جس کی ماں۔ لیکن فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر اس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو پھر ربیبہ بیٹی نہیں بنی، پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر من نسائکم اللاتی دخلتم بہن یہ قید ہے۔ اب قیود کو بھی آپ سمجھیے، قیود دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قید احترازی، یہ قید حکم میں مؤثر ہے، یہ قید احترازی ہے۔ یہ قید بھی ایسی ہی ہے، جو قید حکم میں مؤثر ہو، جو حکم میں اپنا اثر چھوڑے اور جس پر حکم قائم ہو، اس کو قید احترازی بولتے ہیں، کہ اس کو ہم حکم سے الگ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری ہوتی ہے، اور بھی کئی قیود ہیں، جیسے قید اتفاقی ہے، قید اغلبی ہے، اس طرح کی جو قیود ہوتی ہیں یہ حکم میں مؤثر نہیں ہوتی اور اتفاقاً یا اغلبی حیثیت سے آ جاتی ہیں۔ جیسے یہاں پر فی حجورکم یہ بھی قید ہے ربائب کی، لیکن یہ قید اغلبی ہے، اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ربیبہ کسی عورت کے پاس، لڑکی اس کی پرورش میں ہو، اسی کے گود میں ہو، تو جب وہ نکاح کرتی ہے تو اس کو لے کے اگلے شوہر کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، اگلے شوہر کے پاس اس کو ساتھ لے کے جاتی ہے، جو بیٹی اس کے پاس ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پرورش پاتی، تمہارے ہاں پرورش پاتی ہے، اغلباً ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو یہ قید حکم میں مؤثر نہیں، یہ اکثر ہی پر یا اگلی پر اس پر محمول کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جب اگلی قید کا ذکر کیا تو حکم کی تاثیر میں اسی کو دوبارہ دہرایا۔ آیت پوری کیسے؟ من نسائکم اللاتی دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، وہاں پر دوبارہ یہ نہیں کہا کہ تمہاری گود میں پرورش پاتی ہے کہ نہیں پاتی، وہاں پر دوبارہ دخول ہی کا ذکر کیا۔ تو دخلتم بہن یہ ہے اصل قید جو حکم میں مؤثر ہے، اور یہ قید اغلبی ہے یا اکثری ہے۔ جیسے اغلبی قید کی اور بھی کئی مثالیں ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قصر کرنے میں ان خفتم کی قید لگائی کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو قصر کر سکتے ہو اگر تمہیں کافروں کے فتنے کا خوف ہے تو، لیکن یہ قید مؤثر نہیں ہے، قید احترازی نہیں، یہ قید اغلبی ہے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ نے ان خفتوں کا ذکر کیا ہے، اب تو لوگ امن میں ہیں، اب میں نے اللہ نے عام حکم دیا ہے صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقۃ، کہ اللہ کی رحمت ہے اس کو قبول کرو اور خوف کا ہونا لازم نہیں. تو اپنی اس قید کی آپ نے نفی کر دی، کیونکہ رسول اللہ کی اکثر اسفار وہ اسفار خوف تھے، اسفار جہاد تھے، اس لیے یہ قید آ گئی. اس وقت حالت یہ تھی، اس ظرف اور حالت کو دیکھتے ہوئے ان خفتم کی قید آ گئی، باقی حکم میں مؤثر نہیں. تو سفر وہ اس قید کے ساتھ، سفر میں قصر اس قید کے ساتھ مقید نہیں ہے کہ سفر خوف ہو پھر قصر کر سکتے، حالت امن بھی قصر کا جواز ہے. یہ اغلبی قید ہے، یہ قید اغلبی ہے. اتفاقی بھی اتفاقی ہوتی ہے کہ اتفاقاً آ گئی قید، جیسے یہ اتفاقی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچی اپنی ماں کے ساتھ ہی ابھی منتقل ہو جاتی ہے. اتفاقی کیا کہ اتفاقاً ایسا ہوتا ہے، اکثر اتفاقاً ایسا ہو جاتا ہے، اور اغلبی کیا کہ اکثر حالات میں ایسا ہوتا ہے. یہ قریب قریب ہے سب چیزیں. مقصد یہ ہے کہ وہ قید جو حکم میں مؤثر نہیں، اس کے علاوہ ساری قیود وہ ان کی کوئی تاثیر نہیں، ان کو ملغا سمجھا جاتا ہے. وہ اتفاقی حیثیت سے، اغلبی حیثیت سے یا اکثری حیثیت سے حکم کے ساتھ آ جاتی ہیں، باقی ان کی حکم میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی. جی، تو مقید کو قید کے ساتھ ہی معتبر مانا جاتا ہے جبکہ قید احترازی ہو. سمجھ گئے بات؟ جی، یہ ہے مطلق اور مقید کا حکم. آگے بڑھتے اپنے اصل موضوع پہ، وہ ہے کہ مطلق اور مقید ان کی دلالت کیا ہے. حکم میں بھی دلالت بھی آ گئی، لیکن یہاں پر مزید تفصیل سے کچھ بیان کرنا ہوگا. تو آپ نے پڑھ لیا کہ مطلق اور مقید کی دلالت اپنے حکم پر قطعی ہوتی ہے. یا دوسرے معنوں میں یہ کہیں، هل يجوز حمل المطلق على المقید، يجوز چھوڑیے، حمل المطلق على المقید، مطلق کو مقید پر محمول کرنا سب کے ہاں ہے، لیکن کہاں مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں، کہاں محمول نہیں کرتے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے. اب اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا حالات ہیں جہاں پر مطلق اور مقید آتے ہیں اور ایک کو دوسرے پر محمول کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو 4 حالتیں ہیں. اقسام حمل المطلق علی المقید. اس میں ہمارے پاس ہے بس اوقات ایک نص آتی ہے اللفظ المطلق کے ساتھ، اور دوسری نص آتی ہے لفظ المقید کے ساتھ. پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ان میں کیا حالت ہے. اس میں ایک تو دیکھا جاتا ہے سبب الحکم اور دوسرا الحکم. جب ایک نص میں لفظ مطلق آئے اور دوسری نص میں لفظ مقید آئے، اگر ان دونوں مطلق اور مقید میں سبب الحکم اور حکم ایک ہی ہو تو بالاتفاق مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے. آپ مثال سمجھیے، جیسے لفظ مطلق ہے ہمارے پاس قرآن کریم میں قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، نہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل بغیر اللہ. یہ ہے مطلق. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، دم مطلق ہے. اور دوسری آیت میں یہی مقید آ گیا، او دمن مسفوحا، وہ خون جو بہہ کے نکل جاتا ہے. اب یہاں پر سبب الحکم کیا ہے؟ الضرر الناشئ من الدم، وہ ضرر جو خون کے استعمال سے پیدا ہوتا ہے، خون مضر ہے اس کا استعمال، اس لیے شارع نے منع کیا. سبب الحکم دونوں میں ایک ہے، اور حکم بھی کیا ہے؟ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ حرمت کا.
تو جب لفظ مطلق اور لفظ مقید دونوں میں سبب الحکم اور حکم ایک ہی ہو تو بالاتفاق مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں۔ تو دم سے کون سا دم حرام ہے؟ دم مسفوح۔ باقی جو دم جمع ہوا خون ہے جیسے تیلی اور کلیجی وغیرہ، یا جو خون جسم کے اندر رہ جاتا ہے گوشت کے ساتھ لگا ہوا، وہ چلا جائے ہڈیاں میں، وہ حرام نہیں۔ جو بہہ کے نکل جاتا ہے گلا کاٹنے پر جانور کے، وہ دم مسفوح حرام ہے، اس کو نہیں پیا جا سکتا، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر بالاتفاق مطلق کو مقید پر محمول کریں گے کیونکہ دونوں میں سبب الحکم بھی ایک ہے اور حکم بھی ایک ہے۔ اور دوسری حالت اس کے بالکل برعکس ہے کہ جب ایک نص میں لفظ مطلق ہو اور دوسرے میں لفظ مقید ہو اور حکم اور سبب حکم بالکل مختلف ہو تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے پاس آیت ہے مطلق لفظ کے ساتھ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ ایدی لفظ مطلق ہے، چور مرد ہو یا چور عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو، مطلق۔ اور دوسری نص میں یہی لفظ مقید آتا ہے، جیسے وضو، آیت وضو میں اللہ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ وہی ایدی اس لفظ میں الی المرافق کے ساتھ مقید آ گیا، لیکن دونوں نصوص بالکل مختلف ہیں۔ اس میں سبب حکم کیا ہے؟ چوری، اور اس میں سبب حکم کیا ہے؟ وضو، ٹھیک ہے۔ ایک میں ہے سارقہ سبب اور دوسری میں ہے وضو، تو دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ دونوں بالکل مختلف ہیں، اور حکم بھی دونوں کا مختلف ہے۔ یہاں پر ہے وجوب قتل الایدی، ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم ہے، یہاں پہ وجوب غسل الایدی، ہاتھوں کو دھونے کا حکم، حکم دونوں مختلف ہے۔ تو ایک جگہ ہے وجوب قطع الایدی اور دوسرے میں ہے وجوب غسل الایدی، تو دونوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ تو یہاں پر مطلق اپنے اطلاق پہ رہے گا، مقید اپنے قید کے ساتھ رہے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک لفظ قرآن کریم میں مطلق ملا اور ہم کو دوسری نص میں جا کر وہ لفظ مقید ملا تو ہم آنکھیں بند کر کے مطلق کو مقید پر معمول کر لیں۔ یہاں پر لفظ ایدی مطلق ہے، یہاں پر مقید ہے، تو ہاتھوں کو کاٹو کوہنی سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر ایدی کس حیثیت میں استعمال ہو اور یہاں پر کس حیثیت سے ہے، دونوں میں حکم کیا ہے؟ تو حکم بھی مختلف ہے، سبب حکم بھی مختلف ہے، تو کوئی محمول کرنے کی وجہ نہیں۔ تیسری حالت وہ یہ کہ جب ایک نص میں لفظ مطلق ہے اور دوسری میں مقید ہو اور دونوں میں سبب حکم ایک ہو لیکن حکم مختلف ہو، تب بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے پاس آیت ہے مطلق مسح الایدی کی، فامسحوا، آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی نہ ہونے کی صورت میں ہاتھوں کے مسح کا حکم دیا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم میں۔ کہ ہاتھوں کو چہرے کا مسح کرو اور ہاتھوں کا مسح کرو، ایدی مطلق ہے۔ اور یہی ایدی آیت وضو میں مقید جو آپ کے سامنے ہے، یہی آیت ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اب ان پہ غور کریں، ان میں سبب حکم کیا ہے؟ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ وضو، یا کہو کہ ارادۃ الصلاۃ، اصل میں یہ ہے وضو کرنا ہے ارادۃ الصلاۃ کے لیے، سبب حکم یہ ہے۔ یہاں پر بھی سبب حکم وہی ہو، ارادۃ الصلاۃ، نماز کا ارادہ ہے تو وضو کرنا ہے، تو پانی ہے تو پھر وضو کی حالت میں بازوں کو دھونا ہے اور مسح کی حالت میں تیمم کرنا ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ حکم دونوں میں مختلف ہے، ایک میں ہے ہاتھوں کو بازوں کو دھونے کا حکم اور دوسرے میں ہے مسح کرنے کا حکم، حکم دونوں میں مختلف ہے۔ ایک میں ہے وجوب، یہ آپ نے جو پر لکھا یہ، اور دوسرا ہے وجوب مسح الایدی۔ اب جب حکم مختلف ہے تو بالاتفاق مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، سمجھ گئے؟ چوتھی حالت وہ کیا بچی ہے باقی؟ ہاں، جب ایک نص میں لفظ مطلق آئے اور دوسری میں مقید آئے لیکن حکم دونوں کا ایک ہو، سبب حکم مختلف ہو،
جیسے وہ کفارہ ظہار میں اللہ نے فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون ما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. یہ کفارہ ظہار میں ہے، مطلق ہے کہ جماع سے پہلے اگر غلام آزاد کرو، مطلق ہے، اس کو ایمان کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا. اور یہی راقبہ کفارہ قتل خطا میں ایمان کے ساتھ مقید ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ. اب دونوں میں آپ دیکھیے ان میں سبب حکم کیا ہے، وہ مختلف ہے. اس میں سبب حکم ہے ظہار پہلی میں، اور دوسری میں سبب حکم کیا ہے، قتل خطا. ایک میں ظہار اور دوسری میں قتل خطا ہے. حکم ایک ہی، حکم کیا ہے، غلام آزاد کرنا. اب یہاں پہ مطلق کو مقید پہ محمول کریں گے کہ نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے. سمجھے؟ حمل المطلق المقید اس صورت میں فقہا کا اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے؟ اس میں جمہور کا موقف ہے کہ چونکہ یہاں پر سبب حکم مختلف ہے اور سبب ہی حکم میں مؤثر ہوتا ہے، سبب کی وجہ سے حکم دیا جاتا ہے نا، سبب کی حکم میں تاثیر ہوتی ہے. اسے سبب کو فراموش کر کے ہم حکم ایک ملا تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جوڑیں گے. اب ایک جگہ پر سبب کیا ہے، وہ ظہار ہے، اور دوسری جگہ پر سبب کیا ہے، قتل خطا ہے. تو دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ ظہار کا تعلق ایک الگ حکم سے ہے اور قتل خطا اور دوسری بات. تو جب سبب مختلف ہو گیا، جب سبب حکم مختلف ہے تو سبب ہی کی حکم میں تاثیر ہوتی ہے، سبب حکم میں مؤثر ہوتا ہے. اسے سبب کے اختلاف کے ساتھ حکم ایک نہیں ہوتا. اس لیے جب سبب حکم مختلف ہے تو حکم مختلف ہوگا اور مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے. یہ جمہور کا موقف ہے. اب یہاں پہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ یہاں مطلق کو مقید پر محمول کریں گے. ان کا خیال ہے کہ جب حکم ایک ہے تو احکام ایک جیسے ہیں تو ایک دوسرے پر محمول کر لو. جب غلام آزاد کرنے کا حکم ہے تو جب غلام آزاد کرنا ہے تو رقبہ مومنہ آزاد کر لو. حکم ایک ہے تو حکم کو ایک دوسرے پر محمول کر لو. امام شافعی کا خیال ہے رحمہ اللہ کا. لیکن یہ موقف راجح نہیں ان کا. راجح موقف یہ ہے کہ جب سبب مختلف ہے تو پھر ہم کیسے مطلب کو مقید پر محمول کر سکتے ہیں جبکہ سبب ہی حکم میں مؤثر ہوتا ہے. تو پر ہلکا سا فقہا کا اختلاف ہے، باقی صورتوں میں اتفاق ہے. ہاں جی، جمہور کا موقف راجح ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکم دونوں کا ایک جیسا ہے، وہ ہے رقبہ مومنہ، مطلب کو مقید پر معمول کیا جائے گا. کہتے ہیں چونکہ حکم ایک ہے اور احکام جب ایک جیسے ہوں تو پھر مطلق کو مقید پر معمول کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو حکم کے ایک ہونے کی وجہ سے انہوں نے مطلق کو مقید پر معمول کیا ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں. اور جمہور کی دلیل راجح ہے کہ جب سبب حکم میں مؤثر ہوتا ہے، سبب مختلف ہوگا تو حکم لازماً مختلف ہوگا. اور ایک دوسرے سے تعلق ہی کیا ہے، دونوں الگ الگ موضوع ہیں. جی، تو حکم الحمل المطلق علی المقید کی بحث میں اب اگر ہم اس کی مزید تفصیل میں جائیں تو اس سے ہمیں دلالت میں فقہا کا موقف سمجھ آئے گا. وہ دلالت کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے عام اور خاص کی بحث میں، وہاں پر جمہور نے کہا تھا کہ عام وہ ظنی الدلالہ ہوتا ہے اور خاص قطعی الدلالہ ہوتا ہے. تو عام کو خاص کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے اور قرآن کریم کی عموم کی تخصیص اخبار احاد سے جائز ہے. احناف کا یہاں بھی وہی موقف ہے. ان کا خیال ہے کہ قرآن کریم کی عموم کی خبر احاد سے تخصیص نہیں ہو سکتی. ہاں، تو یہ ہمارا اگلا ہے دلالت میں. لا يجوز تقیید المطلق، تقیید مطلق الکتاب
بخبر الآحاد. عند الأحناف. احناف کے ہاں قرآن کریم کے مطلق کو خبر احد کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے. وجہ وہی ہے، قرآن کریم قطعی الدلالہ ہے اور قطعی الثبوت بھی ہے، اور خبر واحد ظنی الثبوت ہے. اگرچہ یہاں پر قطعی الدلالہ ہے کیونکہ مطلق اور مقید کی دلالت قطعی ہوتی ہے، لیکن ظنی الثبوت ہے. تو قرآن کریم کی عموم کی خبر واحد کے ساتھ تخصیص جائز نہیں، تقیید جائز نہیں. اور وَيَجُوزُ تَقْيِيدُهُ عند الجمہور. جمہور کے یہاں یہ تقیید جائز ہے. اس کی قرآن کریم میں کئی مثالیں ہیں. جیسے پہلی مثال اللہ فرماتا ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ من القرآن. ما مطلق آ گیا، مطلقاً کہیں سے بھی قرات کر سکتے ہو، نماز میں کہیں سے بھی قرات کر لو. اور دوسری خبر واحد ہے جو صحیحین میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب جمہور ما کی تخصیص اس کے ساتھ کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، سب سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکالتے ہیں. امام مالک کا موقف بس یہ ہے کہ جہری نماز میں نہ پڑھو، سری میں پڑھ لو، لیکن وہ بھی سری کی حد تک سورۃ الفاتحہ کے ساتھ مقید کرتے ہیں مطلق ما کو، جبکہ حنفی اس کو لیتے ہی نہیں. ان کا سری ہو یا نماز جہری، ان میں موقف ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا کوئی وجوب نہیں بلکہ ثبوت ہی نہیں، کیونکہ قرآن کریم کا مطلق وہ ایسا ہے کہ اس کی تقیید خبر واحد سے نہیں ہو سکتی. قرآن کریم کے مطلق کو خبر واحد سے مقید وہ نہیں کرتے. ان کے یہاں مطلق قرات ہے، سورۃ الفاتحہ کی کوئی قید نہیں ہے، کہیں سے بھی قرات کرو، سورۃ الفاتحہ لازم نہیں ہے. ان کے یہاں ہر نماز کے لیے یہ ہوگا، اکیلا ہو، امام کے پیچھے ہو، مقتدی ہو، امام ہو. جو اصولی طور پر ان کا موقف یہی ہے. اب حنفیوں میں کچھ اور مشہور ہے، لیکن اصولی ان کا موقف ہے نا ابو حنیفہ کا، ان کے ہاں سورۃ الفاتحہ ہے ہی نہیں نماز میں، اکیلے کے لیے بھی نہیں. جی دوسری مثال جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا رضاعت کے مسئلہ میں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. یہاں پر مطلق آیا اُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تم پر حرام ہے. رضاعت مطلق ہے، مقید نہیں. تو مطلق رضاعت میں کیا آتا ہے کہ قلیل ہو یا کثیر ہو، ایک قطرہ بھی گھونٹ کا کوئی کسی عورت کا پی لے تو اس کی رضائی ماں ثابت ہوگی. یہ حناف کا موقف ہے. امام مالک کا بھی یہی موقف ہے کہ مطلق رضاعت سے ہی حرمت ثابت ہوتی ہے، اور رضاعت میں قید نہیں ہے کہ 3 دفعہ پی آؤ، 5 دفعہ پی ہو، کم و بیش پی آؤ، یہ کوئی قید نہیں ہے. بلکہ یحرم یا تحرم قلیل الرضاعت و کثیر ہو، رضاعت تھوڑی یا زیادہ ہر مقدار میں وہ رشتے کو ثابت کرتی ہے. یہ مطلق ہے. جبکہ اس کی تقیید احادیث میں ہوئی ہے، مختلف احادیث ہے. اس مسئلہ میں کئی ایک اقوال ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ 3 دفعہ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، 3 دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے. وہ حدیث ہے لا تحرم الرضعۃ والرضعتان والمصۃ والمصتان والاملاجۃ والاملاجتان، کہ 1-2 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہے. ان کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ 1-2 دفعہ سے نہیں، 3 دفعہ پینے سے. وہ مفہوم مخالف دلیل ہے اور وہ کمزور ہے. مفہوم مخالف کا دلالت وہ کچھ کمزور ہوتی ہے منطوق کے مقابلے. تو جو 3 دفعہ کے قائل ہیں ابن المنذر اور داؤد وغیرہ کا موقف ہے، بعض ائمہ کا، جو 3 دفعہ رضاعت سے حرمت کے ثابت قائل ہیں. اور تیسرا موقف وہ راجح امام شافعی وغیرہ کا، وہ یہ ہے کہ 5 دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے. اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کان فیما انزل من القرآن خمس رضعات معلومات.
یحرمنا ثم نسخنا کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات، معذرت یہاں 10 ہے، ثم نسخنا ب5 معلومات، اور کہتے ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تقرأ من القرآن وہن یقرأ من القرآن، جیسے عائشہ کی روایت سے بخاری وغیرہ میں کہ پہلے قرآن کریم میں آیات نازل ہوئیں کہ 10 دفعہ دودھ پینے سے رضا ثابت ہوتی ہے، بعد میں یہ آیات منسوخ ہو گئیں اور یہ آیات نازل ہوئیں کہ 5 دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان آیات کی قرآن کریم میں تلاوت ہوتی تھی۔ اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود وغیرہ کے اقوال ہیں کہ سورۃ الاحزاب وہ اپنی جسامت میں سورۃ البقرہ کی طرح تھی، بہت بڑی سورت تھی سورۃ الاحزاب، اس میں بہت مسائل تھے، اور اس کے اکثر حصے کی تلاوت پھر منسوخ ہو گئی، اور یہ وہ آیات ہیں جو منسوخ التلاوہ ہیں، یہ منسوخ التلاوہ بھی ہے، منسوخ الحکم بھی ہے، یہ منسوخ التلاوہ ہے لیکن حکم اس کا منسوخ نہیں ہے۔ آپ نص کی مختلف صورتیں جانتے ہیں، نص ایک تو ہوتا ہے کہ تلاوت بھی منسوخ حکم بھی منسوخ، ایک ہوتی ہے کہ تلاوت منسوخ حکم باقی، اور اس کی تلاوت منسوخ ہے حکم بھی منسوخ، اور خمس معلومات کی تلاوت منسوخ اور حکم باقی ہے۔ حضرت فرماتی ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو کئی صحابہ اس کو قرآن کے طور پر پڑھتے تھے کیونکہ ان کا علم نہیں تھا ابھی کہ ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن جب ابوبکر نے مصحف جمع کیا، اس کے بعد عثمان نے مصحف جمع کیا تو ان آیات کو قرآن کریم میں نہیں لکھا گیا کیونکہ ان کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی۔ اب اس آیت کی اس حدیث کی روح سے قرآن کریم میں پہلے یہ حکم آیا کہ 10 دفعہ دودھ پینے سے رضا ثابت ہوتی ہے، یہ جو مطلق تھا رضاعت کا حکم یہ مقید ہو گیا 10 رضاعت سے، اس سے مقید ہو گیا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اس کی جگہ پر یہ آ گئی قید 5 رضاعت کے ساتھ، اس کے ساتھ مقید ہو گیا، اور یہ منسوخ نہیں ہوا، یہ محکم ہے، اگرچہ تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم یہ محکم ہے، غیر منسوخ ہے، اسی پر فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ کی ارضعنکم جو قرآن کریم میں مطلق ہے اس کو مقید کریں گے ب5 معلومات کے ساتھ کہ 5 دفعہ دودھ پینے سے رضا ثابت ہوتی ہے اس دلیل کی روح سے، اور بہت سے صحابہ اس قول کے قائل تھے۔ اس پر اگرچہ یہ اشکال آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا موقف تھا کہ وہ 10 رضاعت کے ساتھ رضاعت کی قائل تھی، حضرت عائشہ کا قول تھا، باقی بھی بعض امہات المؤمنین کا قول تھا، حضرت ام سلمہ وغیرہ کا، وہ 10 رضاعت کے جس بچے کے بارے میں ثابت ہوتا کہ اس نے 10 دفعہ کسی عورت کا دودھ پیا ہے اس کو اپنے لیے وہ محرم سمجھتی تھی اگر اپنے ساتھ کوئی رشتہ بنتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اگر چاہتی کسی بچے کی پرورش کرنا یا کسی نے کی نگہداشت کرتا تو اس کو اپنی کسی قریب کی عورت سے 10 مرتبہ دودھ پلواتی تاکہ میرا محرم بن جائے، یعنی اپنی بہن سے یا اپنی قریب کی عورت سے، جس سے عائشہ سے رشتہ بن جاتا اور پھر اپنی کفالت میں لیتی، اس کی پرورش کرتی، اور کتنے بچے اس طرح انہوں نے علماء بنائے اپنی کفالت میں لے کر۔ تو عائشہ خود ان کی تو کوئی اولاد نہیں تھی لیکن ساری امت ہی ان کی اولاد ہے، لیکن بطور خاص کچھ بچے انہوں نے اپنی کفالت میں لیے اور ان کو علماء بنایا، علم سکھایا، ان کو اپنے محرم بنایا، اور محرم بنانے کے لیے وہ 10 مرتبہ اپنی کسی قریبی کا دودھ پلواتی تھی۔ حضرت عائشہ تو رضاعت کبیر کی بھی قائل تھی، آپ نے پڑھا ہوگا مسئلہ رضاعت کبیر کا، حضرت عائشہ اس کی بھی قائل تھی، جمہور اس کے قائل نہیں اور باقی صحابہ اس کے قائل نہیں۔ تو خیر اس مسئلہ میں حضرت عائشہ نے جو 10 رضاعت کا موقف اختیار کیا تھا وہ اپنے لیے یا ازواج مطہرات کے لیے احتیاطاً اختیار کیا تھا، باقی کے لیے 5 کی قائل تھے، لیکن اپنے لیے اور ازواج مطہرات کے بطور خاص ان کا حکم تھا کہ ہمارا معاملہ ذرا محتاط احتیاط پر مبنی، اور ہم تب رشتے کی حرمت اپنے لیے سمجھتی جب بچہ کوئی 10 مرتبہ کسی عورت کا دودھ پیے، ان کا اپنے لیے خیال تھا۔ یہ حضرت ام سلمہ کا بھی اور بعض صحابیات ان امہات المؤمنین کا ایسا خیال تھا۔ 10 رضاعت کا تو اپنے لیے اس کو خاص رکھتی تھی، باقی عموماً وہ 5 رضاعت کے ساتھ رشتے کے ثابت ہونے کی قائل تھی۔ تو جگہ اس کو کیوں نہیں آ رہی؟ ہاں، تو اس مسئلہ میں اب ہمیں جو مطلق و مقید پر معمول کرنا، اس کی دلالت میں جو اختلاف سامنے آیا کہ جمہور کے ہاں قرآن کریم کے مطلق کو خبر واحد کے ساتھ مقید کرنا جائز ہے، اور حناف اس کو خبر واحد کے ساتھ مقید نہیں کرتے، عام اور خاص کی طرح۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا
جو قید مقید کرنا کسی اور کے ساتھ، وہ قرآن کریم کے نسخ والی بات، اس کو بھی نسخ میں لے جاتے ہیں۔ آپ نے تخصیص کی ساری بحث میں پڑھا ہے کہ وہ تخصیص کو نسخ جزئی کا اکثر مقامات پر نام دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی نسخ ہوتا ہے قرآن کریم کا، تو خبر واحد قرآن کریم کا نسخ نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم کا مطلق وہ مضبوط ہے، وہ قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالہ بھی ہے، اور یہ اگرچہ قطعی الدلالہ ہے، یہ دلالت اس کی خاص والی ہے، خمس دلالت خاص کی ہے، لیکن ہے ظنی ثبوت اس کا قرآن کریم کی طرح قطعی نہیں، تو یہاں پر وہ مطلق کو مقید پہ معمول نہیں کرتے۔ جی، تو یہ تھی مطلق اور مقید کی پوری بحث، اس میں احوال بھی آگے، اس میں اقسام آگے، اور دلالت کے اعتبار سے کس حد تک مطلق کو مقید پر معمول کر سکتے ہیں، اور جمہور اور احناف کا اختلاف کیا، یہ سب آپ کے سامنے کافی یہاں تک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔